دوسرے لوگوں کی فرسٹریشن جب مائیں اپنے بچوں پر نکالتی ہیں تو سوچے ذرا اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر ہمیں ایٹ دی اسپاٹ تو نظر نہیں آتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا اثر بخوبی اپنی اولاد پہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور جناب خوب مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم گڈ۔ اور جی جناب جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے وہ رسیو ہو جائے۔ اوکے جناب، تو یہاں پہ ہے صبح کا ٹائم اور ٹائم جو ہے وہ ہے 5:30، اور آپ یقین مانیے کہ اس ٹائم جو نماز پڑھنے کے بعد جب میں باہر آتی ہوں نا، اتنی کو پیاری ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، اور اتنی پرسکون یہ ہوا ہوتی ہے نا کہ بس دل کرتا ہے کہ بس اس میں جو ہے نا بیٹھے رہوں۔ صبح کی پرسکون ہوا اور صبح کی جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں نا، آپ یقین مانیے کہ وہ پھر آپ کو جیسے ہی 8 بجتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ نظارے جو ہیں نا وہ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پھر ہم ہوم میکرز کی وہی روٹین جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں نے جو اپنے مائنڈ میں ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہم نے وہ کرنا ہے، تو یقین مانیے کہ پھر وہ رات کو بیڈ پہ جانے تک ہمارے وہی کام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے اپنے بچوں کے بارے میں۔ کچھ مدرس کیا کرتی ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے جو ہیں نا وہ دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں آپ کے انلاز آ سکتے ہیں، اس میں آپ کی اپنی مدر یا اپنی بہن بھائی آ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا بچے ان کے حوالے کیے، یا بچے جو ہیں سارا دن جو ہے وہ ان کے پاس رہتے ہیں اور آپ جو ہیں اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جن لوگوں کے پاس ہم اپنے بچے چھوڑتے ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں؟ یہاں پہ پیرنٹس اسپیشلی مدرس جو ہیں نا وہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ خود تو ریلیکس رہتی ہیں بٹ بچے جو ہیں نا وہ دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں کہ اچھا ہے میری جان جو ہے نا وہ چھوٹی ہوئی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ یہ جو حرکتیں کرتی ہیں نا، ان چیزوں کا خمیازہ جو ہے نا پھر آپ کو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کو جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کر رہا ہے۔ مطلب آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی اتنا سنسیئر ہو سکتا ہے جتنے آپ خود اپنے بچے کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی بس یہی نہیں تھی کہ آپ نے جو ہے اپنے بچے کو بس پیدا کیا اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ چاہتی ہیں کہ بچہ جو ہے آپ کے دوسرے لوگ جو ہیں انلاز یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو لک آفٹر کریں۔ ایک ماں کی جو ہے ڈیوٹی وہ فل ٹائم ہے، اسے اپنے بچے کو جو ہے اگر جتنی بھی مصروف ہو اسے اپنے بچوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ یا اپنا دماغ جو ہے وہ اس سائڈ پہ رکھنا چاہیے کہ میرا بچہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے، میرا بچہ اس ٹائم کس کے ساتھ ہے، یا جس کے ساتھ ہے کیا وہ اس کے ساتھ سیف بھی ہے کہ نہیں۔ بٹ ہم لوگ کیا کرتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتی۔ ہم نے بچے اپنے جو ہیں اگر فار ایگزامپل جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ چاچی دادی پھپھیوں کے پاس جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں، کیا چیز جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچہ جو ہے نا، بچہ ہر چیز لسن کرتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ بچہ ہے اور اس کے سامنے ہم کوئی بات اگر کریں گے، یا آپ کا کوئی جو جس کے پاس آپ نے بچہ چھوڑا ہوا ہے وہ کال پہ لگے ہوئے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور بچہ جو ہے وہ سن نہیں رہا، تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ بچے جو ہے نا بڑوں سے زیادہ اٹینشنلی جو باتیں ہیں نا وہ سنتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں ان باتوں کو، اور پھر وہ باتیں جو ہے نا وہ آپ کو بہت بعد میں جو ہے نا پتہ چلتی ہیں کہ آپ کے بچے نے کیا کیا چیزیں جو ہے نا سیکھی ہیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی مصروف ہیں نا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ یہ آپ کی لائف کا جو ہوگا نا سب سے بڑا لاس ہوگا، جو آپ کو ایک عمر گزارنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ جتنے بھی بزی ہو نا، جتنی بھی مدر بزی ہو، مصروف ہو، ایٹ لیسٹ اپنے بچے کا جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اس ٹائم کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ ہے، اور وہ کیا چیزیں جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہم مدرس کی بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ ایک تو ہم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہوتی ہیں، پھر ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہیں، اور ہم اپنے کاموں میں اس قدر وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کوئی بات آ کے ہمیں کہتے ہیں نا تو ہم نہیں سنتی۔
لٹرلی میں بھی نہیں اپنے بچوں کو سنتی تھی، اسپیشلی بیٹوں کو نا، بڑے بیٹے کو تو میں بالکل بھی نہیں سنتی تھی اسٹارٹنگ میں. اب آ کے میں نے جو ہے نا بہت سی عمر گزارنے کے بعد جو ہے نا اب آ کے چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنا شروع کی ہیں لٹرلی. اور مجھے جو ہے نا اب اپنے آپ پہ بہت غصہ آتا ہے. ہمیں نا اپنے بچوں کو سننا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے. ہم سنتے ہی نہیں ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ سم ٹائم بچے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے یا امپورٹنٹ ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کے کاموں میں، ہم اپنے ہوم ٹاسک میں اس قدر بزی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سنتے ہی نہیں ہیں، انہیں ٹائم ہی نہیں دیتے. ہم ان کو مطلب پریورٹی ہی نہیں دیتے، امپورٹنس ہی نہیں دیتے، جو کہ ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. سو مائی ڈیئر لیڈیز، آلویز لسن یور چائلڈ. آپ کا بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ایک دفعہ سن کے دیکھنا تو چاہیے، سمجھنا تو چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یا ہو سکتا ہے وہ کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب ہم اپنے بچوں کو 2-3 دفعہ کہتے ہیں نا کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھا میں سن لیتی ہوں یار، میں ابھی کوکنگ کر رہی ہوں، ابھی میں کپڑے واش کر رہی ہوں، ابھی میں جو ہوں آپ لوگوں کے یہ کام کر رہی ہوں، ابھی میں وہ کام کر رہی ہوں. یقین مانیے کہ بچہ 1-2 دفعہ تو آپ کو آگے بات بتانے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد بچہ بتائے گا ہی نہیں، کیونکہ بچے کو پھر یہ پتہ ہوگا کہ ہماری ماں نے تو سننا ہی نہیں ہے، تو فائدہ ہے اس کو بتانے کا. تو پھر وہ جو ہے نا باتیں اپنی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کر دے گا. یا پھر جو دوسرے لوگ آپ کو گرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نا کہ جن کی دشمنی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے بچوں کے تھرو جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. تو پھر آپ یقین مانیے کہ پھر ان کو بڑے چانس مل جاتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو جو ہے نا بڑے ہی پیار سے، لاڈ سے، بٹرنگ سے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لگائیں گے، اور یہاں سے جو ہے نا وہ صحیح والی جو دشمنی ہوتی ہے نا وہ نبھائیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ سنیں، نہ کہ آپ کے بچے کو کوئی اور سنے اور پھر جو ہے کام خراب ہو. دیکھیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو بندی یا جو بندہ آپ سے نفرت کرتا ہو، ٹھیک ہے، آپ سے جیلس ہو، وہ آپ کے بچے کا ویل وشر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، نیور ایور. تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو عداوت ہوتی ہے وہ ان کے بچوں کے تھرو جو ہے نا وہ نکالتے ہیں، ان کے بچوں کو ساتھ لگاتے ہیں، ان کے بچوں کو جو ہے وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. تو اس چیز پہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کے بچے کو کون گائیڈ کر رہا ہے، آپ کے بچے کو کون لسن کر رہا ہے، اور آپ کے بچے کو جو ہے فیڈ کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہماری طرف سے کوئی جو لیک ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ کے بچے کا ویل وشر آپ کے علاوہ اس دنیا میں آج کل کے دور میں کوئی نہیں ہے. دیکھیے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں موسٹلی کیا ہوتا ہے، اگر مدر نے بچے کو ڈانٹ دیا ہے یا ماں نے بچے کو کچھ کہہ دیا ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے ہمدرد بن جائیں گے کہ آپ کی مما جو ہیں وہ تو ہے ہی ایسی، یا آپ کو اس نے ڈانٹ دیا، مطلب وہ جو ہے ہمدردی کریں گے، پیار کریں گے. تو بچہ جو ہے نا آٹومیٹیکلی اس سائڈ پہ چلا جائے گا. پھر وہ نہ تو آپ کے کنٹرول میں رہے گا، نہ وہ آپ کو لسن کرے گا، اور نہ ہی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اگنور کرنے کے لیے یا اس چیز سے نکلنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے نا کوالٹی ٹائم دیں، اپنے بچے کو جو ہے لسن کریں، اپنے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. اگر آپ نے اس کو ڈانٹنا بھی ہے نا، کچھ سمجھانا بھی ہے کسی بات پہ، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ بچے کو جو ہے نا سائڈ پہ جا کے سمجھائیں، اپنے روم میں لے جا کے سمجھائیں، تاکہ بچے کی ایک تو ایگو ہرٹ نہ ہو، بچے کو انسلٹ فیل نہ ہو، اور بچہ جو ہے نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہر بات جو ہے وہ کرے اور شیئر کرے. سیکنڈلی، ہم مدرس کیا مسٹیک کرتی ہیں، اسپیشلی جب لڑکیاں جو ہیں نیو مدر بنتی ہیں فرسٹ چائلڈ کی دفعہ، تو بچوں کا کنٹرول جو ہے نا ہم کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل، پیار میں، لاڈ میں خالہ کو دے دیا، پھوپھی کو دے دیا. تو آپ یقین مانیے کہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ دوسروں کے کنٹرول میں چلے گئے. اپنے بچوں کا کنٹرول کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے بچے کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے. اس چیز کو جو ہے ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے کس چیز میں کیسے چلے گا، یا اس کو آپ نے کیا کروانا ہے، کیا نہیں کروانا، کیا پہنانا ہے، کیا نہیں پہنانا، کیا کھلانا ہے، کیا نہیں کھلانا.
اس چیز کا کنٹرول جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو نہ دے. کیا آپ کو اتنا نہیں پتہ یا آپ میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچے کے بارے میں کچھ سوچ سکیں, کچھ اس کو ایڈوائز کر سکیں, یا کچھ جو ہے آپ اس کو گائیڈ کر سکیں؟ اسپیشلی جب بچے جو ہے نا ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا, تو آپ یقین مانیے کہ ان کو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ فیسینیٹ کرتی ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں ان کو فیسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے جو ہے نا آٹومیٹکلی ان کی طرف جو ہے نا اٹریکٹ ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو تب وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کو پیار سے, محبت سے جو ہے اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہے, اور ان کو جو ہے ایک گڈ اور اچھی ایڈوائس جو ہے وہ دینے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو اپنا دشمن نہ سمجھے. لٹرلی یقین مانیے کہ لوگ جو ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو آپ کے دشمن بنا دیتے ہیں, وہ آپ کے بچوں کو آپ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. ان کی اس قسم کی فیڈنگ کریں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ اپنے بچے کو اپنا مطلب دشمن سمجھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو اپنا دشمن سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ویل وشر ہی نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ ان کو فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بچے کی ہر غلط بات کو جو ہے نا وہ مانیں گے, اور بچہ سمجھے گا کہ یہی ٹھیک ہے, یہی میرا ہمدرد ہے. اوبویسلی ہم پیرنٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے, وہ ہمارے بچے کے لیے غلط ہے, لیکن دوسرا بندہ جو اس کو فیڈ کر رہا ہے وہ کہے گا نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچے کا وہ دوست نہیں, وہ دشمن ہے. کچھ رشتوں میں ڈسٹنس ہونا بہت ضروری ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ فرینک ہو رہے ہیں, یا وہ رشتے جو ہیں آپ کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو رہے ہیں, تو پھر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز الارمنگ ہے. جیسے خالو ہو گئے, پھوپھا ہو گئے, ان کے ساتھ میں کہتی ہوں بس ایک سلام اور دعا کا رشتہ ہونا چاہیے. آپ نے سلام لی, آپ کے بچے کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. آپ کے بچے کا کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ گپیں لگائیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ گپیں لگائیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا گپیں لگا رہے ہیں کیا نہیں. تو کچھ رشتے جو ہوتے ہیں ان میں ڈسٹنس بہت ضروری ہے, اور یہ ڈسٹنس کریٹ پیرنٹس کرتے ہیں. آپ کو کچھ رشتوں کو شٹ اپ کال دینی ہوتی ہے, یا ان سے اپنے بچوں کو تھوڑا سا ریزرو رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یقین مانیے آپ کے آس پاس بہت سی ایسی ایگزامپلز ہوں گی کہ جن کے بچے ایسے ہی رشتوں نے خراب کیے, اور بچے جب ایک بار جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں, ایک بار جو ہے وہ کسی غلط لائن میں لگ جائیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے. سو مائی ڈیئر لیڈیز, رشتے اپنی جگہ, بٹ سب سے پرائورٹی پہ آپ کی اپنی اولاد ہونی چاہیے. اپنے بچوں کی آپ خود ہمدرد بنیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ کر آپ کے بچے کا ہمدرد بن جائے. تو جی اب تھوڑا سا میں ذرا ویڈیو کے بارے میں بتا دوں کہ بیک دا کیمرہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ سنڈے کا جو ہے ولاگ ہے. سنڈے کو جو ہے بچوں کے ساتھ کالج روڈ گئی تھی. ایک تو بچوں نے وہاں سے ٹوائے لینے تھے, بیٹی نے اسپیشلی لینے تھے, اور پھر شام کے ٹائم جو رات کے ٹائم ہے میں نے آ کر بچوں کے لیے چیز پاستا بنایا تھا. میں چیز پاستا ہمیشہ کریمی فل فیٹ ملک میں بناتی ہوں, اس میں میں چیز وغیرہ ایڈ نہیں کرتی, اور یہ چیز سے بھی زیادہ مزے کا بنتا ہے, کیونکہ منڈے کو پھر بچے جو ہیں اس کو لنچ میں بھی لے کے جاتے ہیں. تو جی جناب, یہاں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ. آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے, لائک کرنا ہے, اور شیئر کرنا ہے ود یور فرینڈز, ود یور فیملی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.